Last time on آخری معجزہ. اچھا پھر ان سے تو کہا تھا صحرا میں بچے کو چھوڑ آؤ، ان سے تو کہا تھا آگ میں کود جاؤ، ان سے تو کہا تھا بچے کو ذبح کرو. مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے اللہ، مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیا مطالبہ ہوگا مجھ سے. پھر ان کا تو حوالہ دے دیا، کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نماز قائم رکھنا، نماز قائم کر دو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو تھامے رکھو. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم، وہ تمہارا مولا ہے. آسانی کی ہے کہ مشکل کی ہے؟ اللہ. ان دو الفاظ میں استفاء اور اجتباء دونوں کا استعمال، مختصر سا استعمال، لیکن انسان تھوڑا سا بھی کچھ آیات پر غور کر لینا، اس کی ساری دنیا بدل جاتی ہے، سارا اس کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے. دل کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے، شاید ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں، قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا، کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا، ایک ہی آیت میں دونوں لفظ استعمال کر لیے، اور ایک ہی شخص کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. فؤاد، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فؤاد بھی آ گیا اور قلب بھی آ گیا. اچھا اب اس کو سمجھ لیں. عام لفظ عربی زبان میں دل کے لیے ہے قلب. قلب نکلا ہے عربی میں قلب سے یا تقلب سے، یعنی کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا. جیسے دل دھڑکتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، اور جذبات میرے ادھر ادھر ہوتے ہیں، کبھی غصہ، کبھی ٹھنڈک، کبھی انگزائٹی، کبھی خوف، کبھی اطمینان. تو دل جیسے فزیکلی میرا دل ہلتا رہتا ہے، ویسے میرے جذبات جو دل کے اندر ہیں وہ بھی ہلتے رہتے ہیں، ان میں تقلب آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اچھی تعبیر کیا ہے؟ قلب. القلب من التقلب. ٹھیک ہے، تو یہ عام لفظ ہے دل کے لیے. خاص لفظ دل کے لیے کیا ہے؟ فؤاد. فؤاد عربی میں کہتے ہیں اصل میں فعدہ، جو فعل ہے فعد اللحم، کہ وہ جب گوشت کو باربیکیو کرتے تھے نا، آگ جلا کے اس پہ گوشت کو لکڑی پہ ڈال کے اس کو روسٹ کرتے تھے، تو وہ گوشت کو لحم فعید کہتے تھے، یعنی آگ کے اندر تپانا. تو جو دل کھول رہا ہو نا کسی جذبے سے، جو دل کسی طرح سے آگ میں ہو، یا محبت کی آگ میں ہے، یا نفرت کی آگ میں ہے، یا خوف کی آگ میں ہے، یا اداسی کی آگ میں، کوئی بھی جذبہ ہے جو اس کو مشتعل کیے ہوئے، اس کو آگ میں ڈالے ہوئے ہے، تو ایسے دل کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فؤاد. یعنی عام طور پہ ہم سب کے دل میں کیا ہے؟ قلب. لیکن کبھی کبھی کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کچھ خاص حادثے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا قلب نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں، بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آپ ایسی چیز کی پیروی نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو، علم کے بغیر ایسے ہی فالو مت کیا کرو. ٹھیک ہے. پھر کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سننا، دیکھنا اور فؤاد، تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا یہاں پر قلب کا لفظ ہے یا فؤاد کا لفظ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا سننا، دیکھنا اور قلب، لیکن کہا سمع، بصر، فؤاد. تو کیا فائدہ ہوا اس لفظ کا؟ دیکھیں، جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا، تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا، رائٹ؟ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی بہت ہی زیادہ بری، مجھے پتا تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا،
جیسے ہی اس شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا والیوم ایک دم سے گر گیا، وہ چپ ہوگی، روتی ہوئی کمرے میں چلے گئی. یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی، کوئی اور غصے میں بات کی، وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ میں تو یہ ہوں نا، وہ میں تھوڑی تھا. وہ پتہ ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لیکن یو نو می، دس از دا ریئل می. یو نو، کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا، میرا قلب نہیں تھا، وہ میرا کیا تھا؟ فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا، اس کے ساتھ فؤاد کے ساتھ تو میرے خلاف کیس نہ بناؤ. میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے، میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو. کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، لیکن میں دل سے اچھی ہوں. یعنی کبھی کبھی فؤاد تو نکل آتا ہے لیکن قلب تو ٹھیک ہے نا. پھر بھی یہی بات ہو رہی ہے نا. تو پھر آپ کہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے. ہاں یعنی فؤاد کی چھٹی ہے، قلب ذمہ دار ہے. اگر فؤاد سے کچھ نکل آئے یا خیر ہے، وہ تو فؤاد تھا، کوئی بات نہیں. اچھا اب وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اب کورٹ میں امریکن کورٹ سسٹم میں یہ نیا چلا ہے، کسی نے مرڈرز کیے جی، ٹھیک، مرڈرز کے پکڑا گیا، کہا کہ اس کی برین کیمسٹری جو ہے یہ ذرا نارمل نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ ہائپر اگریسو ہے، تو اس لیے اس نے یہ مرڈرز کیے ہیں. اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے کیمیکلز کی غلطی ہے. اس کے جو دماغ کی کیمیائی ہے وہ اس میں فؤاد زیادہ ہے، وہ روس زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بری کر دیں. یعنی فؤاد کے بہانے سے انسان ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے سننے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے دیکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جذبات سے جلا ہوا جو تمہارا دل ہوتا ہے نا، جلنے والا دل جب جذبات سے بھرا ہوتا ہے، اور تم وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ان جذبات میں کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ بھی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد. سبحان اللہ. دوسری طرف جو عجیب خوبصورت مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے. آپ میں سے مدرز کتنی ہیں؟ واو، پاکستان، اوکے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب ہی تعلق ہوتا ہے، خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو ماؤں کو تنگ کرنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے گئیں، چھوٹا بچہ 2 سال کا، آپ کو ایسے پکڑے ہوئے آپ کے کپڑوں کو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ شاپنگ کر رہی ہو، چیزیں اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہو، آپ کو ابھی بھی بچہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تھوڑا سا. تو جب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہے. اب ایک دم سے اس نے کھینچنا چھوڑ دیا، 2 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ماں کو؟ کریم 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 کریم، اور کریم آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے آپ کے پیچھے ایسے. ماں کا دل قلب سے 1 سیکنڈ میں کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد. بچے کے بارے میں اچھا کوئی بیچ پہ جا رہا ہے، کوئی جھیل کے کنارے جا رہا ہے، پکنک کر رہے ہو آپ، باپ کو کیا ہوتا ہے؟ باپ بچے کو لے کے چلو میں اس کو پانی میں لے کے جاؤں. ماں کیا کہتی ہے؟ آپ جائیں ڈوبے، اس کو رہنے دیں. اس کو نہیں جانے. بچے کو آپ جو ہے وہ بات کرا رہے ہو، وہ ٹب کے اندر نا پانی ڈال کے بچے کو نہلا رہے ہو. کتنا پانی ڈالتی ہے ماں؟ بھر کے. اتنا بچہ بھی کہتا ہے یار کیا یار اس میں کیا کروں؟ نہیں، وہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ماؤں کے دل ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کی حفاظت کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور اس ٹوکری کو پانی میں ڈال دیں. اور یہ پانی کوئی سوئمنگ پول کا پانی نہیں ہے، یہ پانی کوئی عام سی جھیل نہیں ہے، یہ دریا ہے. الیم، یم کہتے ہیں گہرے دریا کو، جس کا تجربہ بھی ہونا سوئمنگ کا، وہ بھی ڈوب جائے، وہ بھی. اور مصر کے دریاؤں میں مگرمچھ بھی ہوتے تھے.
اوکے، اور اس میں پتھر بھی، بڑے بڑے پتھر بھی ہیں. تو ٹوکری جو ہے نا وہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں کی گئی کہ یہ ایکسٹریم سپورٹس کی طرح آگے تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں. ٹوکری کسی بھی لہر کی وجہ سے، کسی بھی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوکری کو یا تو ٹوٹ سکتی ہے، یا الٹ سکتی ہے، یا ڈوب سکتی ہے، یا اس کے اندر پانی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے جی کہ آپ اس بچے کو ٹوکری میں ڈالیں. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو پانی میں ڈال دیں. ایک دن میں کبھی واپس آؤں گا تو اس قصے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. اس واقعے میں قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا نا، اس پہ میرے نزدیک ہم نے کوئی، جتنا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے یہ. لیکن خیر، ابھی فؤاد اور قلب تک بات رکھتے ہیں. کیا اس وقت اس ماں کا دل قلب تھا یا فؤاد تھا؟ فؤاد تھا. اب انہوں نے پانی میں تو ڈال دی ٹوکری کسی نہ کسی طرح. ٹوکری وہیں پہ رہی کہ چلنا شروع ہو گئی؟ چلنا شروع ہو گئی، ساحل سے دور دور ہونا شروع ہو گئی، دریا کے بیچ میں پہنچ گئی، دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ماں اس کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی. ماں کو دوبارہ ایک دم سے نہیں نہیں میرا بچہ، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ احساس آئے ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن یہ احساس، جیسے ایک ماں جو گروسری سٹور میں ہوتی ہے 2 سیکنڈ بچہ نظر نہ آئے تو پاگل ہو جاتی ہے، تو کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہو، خیال کرو کہ وہ ماں اپنے بچے کو ٹوکری میں دور جاتے جاتے دیکھ رہی ہے اور اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا. ناممکن ہے عورت کے لیے، ناممکن ہے ماں کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں. ایسا ہی ہونا ہے نا. تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے، ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا على قلبها، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے. شروع میں کہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا، پھر وہ دل خالی ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے. ربطنا على قلبها، پھر وہ قلب ہی رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ صلاحیت تھیراپی سے نہیں آ سکتی، وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی. کچھ صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. کیا عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا، میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، مجھے قابو نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی وہ آپ کو بھی دے گا. اور یہ اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں اس سیشن میں، تو میں آپ کو ایک نصیحت بھی کر دوں. جب ہم قرآن کی آیات، خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے. یا اللہ، جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا، جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں، میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں. یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے. اللہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. اس اگلی مثال کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں بھی دی ہیں، جیسے ہم سب کو دی ہیں. میری ایک کمزوری ہے، مجھے سبزیوں کے نام نہیں آتے. میری ماں مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. میں نے یہاں پاکستان میں تقریباً 1 سال سے کم گزارا ہے. 8ویں جماعت یہاں پہ پڑھی تھی میں نے اسلام آباد میں. تو ماما مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. تو دھنیا، پودینہ، پتہ نہیں کیا کیا لینا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. تو میں جا کے وہ چٹ جو ہے وہ میں دکاندار کو دے دیتا تھا، وہ جو بھی کرے اس کے ساتھ. تو قرآن میں بھی سبزیوں کا ذکر ہے، مجھے نہیں پتا کون سی ہے.
تو میں ذکر تو کر دوں گا کہ آیت کون سی ہے، وہ خود ہی آپ پڑھ لینا کہ کون سی سبزی کون سی والی ہے. یہ مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری، مجھے کھانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہر لفظ عربی میں نا اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی لفظ ہیں. زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا ایک خطے کے لیے، اور قریہ، مدینہ، بلد، مصر، یہ تمام لفظ، اور اس سے اور بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں. مصر کا لفظ اصل میں دو معنی رکھتا ہے. ایک ہے مصر زبر اور پیش کے ساتھ، مصرو، مصرا، مصرو اور مصرا. وہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ ایجپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملک کا نام ہے مصر. اس کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں. عام عربی کے الفاظ میں تنوین آتی ہے. تنوین جانتے ہو آپ لوگ؟ ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل روٹی، رائٹ؟ تو مصرن، 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 جب یہ ان اور ان پڑھو گے نا تو یہ عربی کا لفظ ہو گیا. عام میں زیادہ آسان کر رہا ہوں بات کو، اس میں اور بھی معلومات ہیں لیکن آپ کے لیے بھی آسان بات. اگر میں مصرن، مصرن اور مصرن کا لفظ استعمال کروں تو یہ لفظ ہوگا کسی بھی کھلے میدان کے لیے، یا کسی بھی نئی زمین کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے. کسی ملک کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، کسی گاؤں کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، مصرن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تنوین کے بغیر صرف ایک پیش کے یا ایک زبر کے ساتھ مصرو یا مصرا اس طرح دیکھیں نا، تو وہ کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ملک کا نام ہے ایجپٹ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے؟ کیا یہ دریا میرے پیروں کے نیچے سے نہیں گزرتے؟ میرے کے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے؟ تو وہ جب اس نے کہا نا مصرا، آپ نے سنا بھی عربی میں مصرا، اس میں تنوین تھی یا نہیں تھی؟ نون کی آواز آئی یا نہیں آئی؟ مصرا نہیں آئی نا، تو وہ ایجپٹ ہے. اوکے. لیکن اس آیت میں سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اہبطوا مصرن، اہبطوا مصرن. تو یہ ایجپٹ ہے یا کوئی بھی جگہ؟ کوئی بھی جگہ. اچھا، کوئی بھی جگہ کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے. یہاں کہا جا سکتا تھا اہبطوا ارضن، کوئی بھی زمین، اہبطوا بلدن، کوئی بھی زمین، اہبطوا قطعة من الارض، کوئی بھی خطہ زمین کا، اہبطوا قریة، اہبطوا مدینة. بہت سارے الفاظ تھے، لیکن اللہ نے ان تمام الفاظ میں سے ایک لفظ چنا، وہ کیا ہے؟ مصرن، جو کس کے قریب ہے؟ مصر کے قریب ہے. تو جان بوجھ کر ایک ایسا لفظ چنا گیا جو مصر کے قریب ہے. اور جگہوں پہ یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا، واحد ایک جگہ استعمال ہوا ہے. تو اب اس سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ ایجپٹ کے ملک مصر کے اتنا قریب ہے مصر ہوئے بغیر، اس لفظ کا یہاں استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دو مشن تھے. ایک مشن ان کا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی تھی فرعون سے، اور فرعون کے پنجے سے نکال کر انہیں پانی کے دوسری طرف صحرا میں آزادی کی زندگی کی طرف لے جانا تھا. یہ ان کا پہلا مشن تھا. دوسرا مشن یہ تھا کہ اب جب وہ آزاد ہو گئی قوم تو اس کی ہدایت کرنی تھی. تو یہ دو مشن ہیں ان کے. اس طرح سمجھ لیں ایک مشن ہجرت سے پہلے اور ایک مشن ہجرت کے بعد. اسی لیے شاید یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کی بات کی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت اور ہمارے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے تشابہات ہیں، بہت متشابہ ہیں. ہماری سیرت، ہمارے نبی کی سیرت میں بھی دو مشن ہیں. ایک مشن ہے قریش کی طرف، پھر ہجرت ہے، اور پھر ہدایت ہے امت کی جس نے آزادی لے لی قریش سے، نکل کے آگے، اور وہ ہے مدینے کا دور. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کا پہلا مشن جو تھا وہ فرعون کے خلاف تھا، کفار کے خلاف تھا. پھر ہجرت ہے درمیان میں، رسول کی ہجرت بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، معجزانہ ہے.
اور فرعون سے ہجرت بھی معجزانہ ہے. ایک ہجرت صحرا میں ہے اور ایک ہجرت دریا کے اور پانی کی دوسری طرف ہے, سمندر کی دوسری طرف ہے. اب اس طرف جا کر جب وہ صحرا میں گئے, صحرا سے دوسری طرف پہنچے موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی اپنی امت ہے, اب کفار نہیں ہے, ان کی اپنی امت ہے, مسلمان امت ہے, لیکن پھر ان کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نبی پہنچے مدینے میں علیہ الصلوۃ والسلام, اب ان کی اپنی امت ہے, اب انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ منافقت کا. تو یعنی ان کا ایک بلو پرنٹ جو ہے نا کہ اس تجربے سے جس سے آپ گزر رہے ہو اس سے میرے رسول موسیٰ پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر تورات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. تو دونوں میں ایک بہت زیادہ تشابہ ہے دونوں سیرتوں میں. لیکن خیر, آزادی حاصل کرنے سے پہلے بنو اسرائیل کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے. مصر میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ جیل میں انسان رہتا ہے تو اس کو کھانا جیل والا کھانا ملتا ہے, نہیں جیل والا کھانا, کیونکہ وہ جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ غلامی کی زندگی میں رہ رہے تھے تو ان کو کھانا کون کھلا رہا تھا؟ فرعون. غلاموں کا کھانا. اور غلاموں کا کھانا کیا ہے؟ بقل، کثاء، فوم، عدس، بصل. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. وہ کہتے ہیں جب وہ صحرا میں پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے, اب وہ صحرا میں پانی وہاں ہے نہیں, کھانا وہاں ہے نہیں, سایہ وہاں ہے نہیں. کتنا اگر آزادی تو مل گئی لیکن زندگی نہیں بچ سکتی اس طرح سے. لاکھوں کی وہ تعداد میں ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں. کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, سایہ تو ہو گیا. کھانے کا انتظام کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, منہ اور سلوہ کا بھی انتظام کر دیا. آپ کو قصہ معلوم ہے. اب پانی رہ گیا تو پانی کا کیا انتظام کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, 12 جو ہے وہ فوارے نکل آئے پانی کے, رائٹ. اب وہ جو پانی کے جو نکلے چھوٹے, 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے اسٹیشن بن گئے. اب ان کے پانی کا بھی انتظام, کھانے کا بھی انتظام, سائے کا بھی انتظام. تو اب وہ آرام سے آزادی میں زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے دن صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ منہ و سلوہ. پھر شوہر نے آ کے پوچھا لنچ میں کیا ہے؟ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج میں سوچ رہی تھی سلوہ اور منہ کرتے ہیں. اچھا, ڈنر میں کیا کریں؟ منہ. چلو ساتھ میں سلوہ بھی کر لیتے ہیں. پینے میں کیا ہوگا؟ پانی. واہ. عید میں کیا کھائیں گے؟ منہ و سلوہ. روز کیا کھانا ہے؟ بریکفسٹ، لنچ، ڈنر کیا کھانا ہے؟ منہ اور سلوہ. ہمیں بڑی آسانی سے بنو اسرائیل اور یہود کی تنقید کرنے میں ہمیں بڑی آسانی, یہ ملعون قوم ہے, یہ ناشکرے ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اچھا, کبھی سوچا ہے ایک ہی چیز ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں، پھر ناشتے میں، پھر لنچ میں، پھر ڈنر میں؟ چلو کئی سال نہیں، 1 مہینہ ٹرائی کر لو، 1 ہفتہ ٹرائی کر لو، 3 دن ٹرائی کر لو. ایک ہی چیز کھانی ہے، بریکفسٹ لنچ ڈنر. کیا حال ہو جانا ہے؟ کھا کے تنگ آ گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہر میل کے لیے، یعنی لنچ کے لیے الگ کھانا پکایا جا رہا ہے، ڈنر کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے. یہ تو دوپہر والا نہیں ہے، کوئی تازہ نہیں بنا ہوا. ایسی ذہنیت ہے نا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا کچھ تو ورائٹی ہو، تو وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین تو صحرا ہے لیکن اس کو وہ زرخیز کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ سبزیاں ہمارے لیے نکال دے. اور سبزیوں کے انہوں نے نام لیے، من بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا. ٹھیک ہے، گارلک، لینٹل، انینز، اردو میں نہ پوچھنا. اوکے، تو وہ I think it has پیاز in it, I think. Okay. So وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو سبزیوں کے نام سیکھنے کو کہاں سے ملے؟ کہاں سے ملے؟ مصر سے. مصر میں کھائی ہوں گی نا یہ چیزیں. جب مصر میں تھے تو آزادی کی زندگی تھی کہ غلامی کی زندگی تھی؟ آپ اس طرح سوچو کہ کوئی جیل سے نکلے، جیل میں 20 سال اس نے گزارے، جیل سے فائنلی اس کو آزادی ملی،
اور آزادی میں پہلے دن کہتا ہے یار وہ جو جیلر کھانا کھلاتا تھا نا وہ یاد آ رہا ہے، وہ بڑا یاد آ رہا ہے، وہ بڑے مزے کا تھا. اگر کسی کو جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کیا یاد آ رہا ہے؟ جیل. اس کو آزادی کا ذائقہ اتنا پسند نہیں جتنا اس کو غلامی کا ذائقہ پسند ہے. اس کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے کہ اس کو غلامی والا کھانا یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ. انہوں نے کہا اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، تم کیا بہتر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ تبدیلی لا کر تم اس کی جگہ کیا چیز رکھ رہے ہو جو اس سے کم تر ہے. تم یعنی وہ صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے تھے، اشارے میں کس کی طرف بات کر رہے تھے؟ آزادی اور غلامی کی. تو کہتے ہیں اہبطوا مصرا، اہبطوا نیچے اتر جاؤ اس کسی نئی جگہ پر. اور کسی نئی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مصرن، جو جان بوجھ کر کس لفظ کے بہت قریب ہے؟ مصر کے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے طنزاً استعمال کیا گیا، طنزیہ کلام ہے کہ انہوں نے کہا تمہیں تو لگتا ہے کہ ایک اور مصر کی ضرورت ہے، تمہیں وہی پسند ہے، تم ایسے کسی ایک اور مصر میں پہنچ جاؤ. تو لفظ تو عربی کا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح خاص استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اچھا، غلامی کی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آزادی میں نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وہ ذلت کی زندگی ہے، دوسری ہے کہ اس میں آپ بے بس ہو. یو ڈونٹ ہیو فریڈم آف موومنٹ، جہاں جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے، جو کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے. آپ کا اسکیجول کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے، آپ بے بس ہو چکے ہو. اور تیسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے نا وہ اپنے پرزنرز پر، اپنے قیدیوں پر عذاب بھی کرتا ہے، ان پر غصہ بھی کرتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں غلامی کی زندگی میں. پہلی بھی چیز میں نے کی تھی ذلت، ذلہ. دوسری ہوتی ہے بے بسی، مسکنہ. تیسری ہوتی ہے غضب. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ. ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی، ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی. مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی. اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا؟ مصر میں کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا. اوکے، الحمدللہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس عظیم شان عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک نبی کا نام لینے کے بعد عیسیٰ اتنا کافی نہ سمجھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے، بلکہ کہ یہ کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں ان کا نام لیا جائے خاص، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی ماں ہے اس ایسے بچے کی ماں ہے جس کو باپ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو اس طرح نہیں بلاتا، وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ.